الحمد للہ وکفیٰ بذنوب عبادہ خبیرا بصیرا اللہم انا نستغفرک واتوب الیک۔ عزیز ساتھیو، آج ہم وحی کے بارے میں جانیں گے۔ وحی کے لفظی معنی ہیں دل میں چپکے سے کوئی بات ڈالنا، ارشاد کرنا یا فرشتے کے ذریعے پیغام پہنچانا۔ وحی کی تعریف یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ وہ پیغام ہدایت ہے جو اس نے اپنے کسی رسول پر فرشتے کے ذریعے سے نازل کیا ہو یا براہ راست اس کے دل میں ڈال دیا ہو یا کسی پردے کے پیچھے سے اسے سنوا دیا ہو۔ وحی کی دو اقسام بیان ہوئی ہیں، پہلی ہے وحی مطلوع اور دوسری وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع سے مراد وہ وحی ہے جس کی باقاعدہ تلاوت کی جاتی ہے، اور اس سے مراد جو ہے قرآن پاک مراد ہے۔ وحی غیر مطلوع وہ ہے جس کی باقاعدہ تلاوت نہیں کی جاتی، اور اس کی مثال احادیث ہیں۔ وحی مطلوع اور غیر مطلوع میں فرق یہ بیان ہوا کہ وحی مطلوع میں الفاظ اور مفہوم دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، اور وحی غیر مطلوع میں الفاظ نبی علیہ السلام کے ہیں اور مفہوم اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اب وحی کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ سورہ شورى میں وحی کی کچھ اقسام بیان ہوئی ہیں، پہلے آیت پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد مفہوم سمجھنے کی کوشش ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء۔ وما کان، اور نہیں ہے، لبشر کسی آدمی کے لیے، کسی بشر کے لیے، ان یکلمہ کہ وہ کلام کرے اللہ رب العزت سے، الا سوائے اس کے وحیاً جو وحی ہو، او من وراء حجاب یا پردے کے پیچھے سے، او یرسلا یا بھیجتا ہے، رسولاً اپنے بھیجے ہوئے فرشتے کو، فیوحیا پس وہ وحی کرتا ہے، بِإِذْنِهِ اس کے حکم سے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے۔ تو وحی کی سب سے مشہور صورت جو ہے وہ فرشتے کے ذریعے پیغام ہدایت بھیجنا ہے، اور وہ کس کے ذمے ہے؟ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں، یہ فرشتوں کے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں ان پر وحی الہی کا کام جو ہے یہ کرتے تھے، لاتے تھے۔ دوسری صورت یہ بیان کی گئی کہ پردے کے پیچھے سے ایک نورانی پردہ جس میں اللہ رب العزت کی آواز فلٹر ہو کر جو ہیں، یعنی چھن کر جو ہیں وہ نبی کے کانوں تک پہنچتی ہے، کیونکہ نبی انسانی شکل میں ہے اور انسانی کان کمزور ہے، جو اللہ رب العزت کی نورانی اور نور ہے، جو اللہ رب العزت نور ہے تو ان کی آواز بھی نور ہے، تو وہ آواز جو ہے یہ انسانی کان برداشت نہیں کر سکتے۔ مثال اس کی موسیٰ علیہ السلام کی ہے جو کوہ طور پہ اللہ رب العزت سے کلام کرتے تھے۔ تیسری صورت یہ بیان فرمائی گئی احادیث میں، جو کہ نبی کے دل پر براہ راست وحی ہوتی تھی، تو نبی علیہ السلام حدیث کے مفہوم کے مطابق کسی سواری پر سوار ہوتے تھے یا کسی صحابی پر جو ہے ٹانگ پر ان کا سر مبارک ہوتا تھا، ران پر، تو بعض اوقات اچانک اتنا وزن پڑتا تھا کہ وہ سواری جو ہے وہ وزن برداشت نہیں کر سکتی تھی، وہ بیٹھ جاتی تھی، اور صحابی فرماتے تھے، مفہوم ہے کہ اس طرح لگتا تھا گویا ہماری پنڈلی جو ہے یہ ٹوٹ جائے گی، اور پھر اسی حالت میں، اسی حالت وزن میں آقا علیہ السلام پر اللہ رب العزت کی طرف سے، یعنی نبی کے دل پر براہ راست وحی نازل ہوتی تھی۔ چوتھی صورت احادیث میں بیان فرمائی گئی، اسے سلسلۃ الجرس کہتے ہیں، یعنی تیز گھنٹی کی آواز۔
اور اس کی وضاحت بخاری شریف میں خود فرما دی گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کبھی کبھی وحی مجھ پر اس طرح نازل ہوتی تھی جیسے تیز گھنٹی کی آواز ہو، اور اس تیز آواز ایسی ہوتی تھی گویا کانوں کو بہرا کرنے والا شور ہو، اور اس تیز آواز میں وحی نازل ہوتی تھی۔ جب یہ آواز ختم ہو جاتی تو مجھے وہ سب کچھ یاد ہو چکا ہوتا تھا جو اس وحی میں نازل ہوا تھا۔ اور آخری صورت ہے سچے خواب کے۔ انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں یہ سچے ہوتے ہیں، نبی کا ہر خواب سچا ہوتا ہے، اور یہ خواب بطور وحی ہوتا ہے اس کے لیے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام کو جب سنایا تو انہوں سمجھ گئے، نبی تھے، کہ یہ خواب نہیں ہے، یہ وحی ہے، تو فوراً منہ سے نکلا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے خواب میں آپ وہ کر گزریں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت خواب دیکھتے تھے، یہ سچے خواب ہوتے تھے، اور جو بھی آپ رات کو خواب میں دیکھتے تھے صبح اسی طرح ہوتا تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔